MNA کی کرسی پہ جو بیٹھا ہو نا تو کہتے ہیں جی کرسی کی عزت ہے. میں نے کہا ذرا آنکھوں کا آپریشن کرا, یہ ممبر کس کا ہے, یہ مصلی کس کا ہے, اور کسی کا نہیں, تو کم از کم یہ حیا کر لیا کر کہ یہ ممبر محمد مصطفیٰ کا ہے اور مسجد کا محراب اور مصلی بھی تو محمد مصطفیٰ کا ہے. حیران ہوتے ہیں دنیا کی جو خرچ چیز ہوگی نا, خرچ چیز, وہ کبھی ممبر والے کے خلاف کبھی مصلی والے کے خلاف. اور اس میں بعض مولویوں کا بھی قصور ہے, وہ TC کرتے ہیں, چودھری صاحب, راجہ صاحب, ملک صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب. اللہ کی عزت کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں اور پڑھے لکھے مجمع کے سامنے بیٹھا ہوں, میں صرف اس بندے کی عزت کرتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کے ممبر کی عزت کرتا ہے اور میرا وہ مصلی کی عزت کرتا ہے. اس لیے کہ مولا علی, یہ مولا علی نے سکھایا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے, یہ مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے. مال کسی اور کی وراثت ہو سکتی ہے لیکن علم صرف محمد مصطفیٰ کی وراثت ہے. اس لیے قرآن والے, علم والوں, دنیا داروں کے مال کی طرف نہ دیکھنا, ورنہ یہ تمہیں پاؤں کے نیچے رول دیں گے. تم یہ دیکھنا کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے, اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا. جب علم پہ تم راضی ہو جاؤ گے تو علم کا شہر نبی ہے, دروازہ علی ہے. جب نبی و علی راضی ہو جائیں گے اللہ تمہیں بہترین اور میٹھا لنگر عطا فرماتا ہے. 27 دن ہمیں حافظ قرآن مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر قرآن سناتا ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, ٹھنڈے بولے آپ. 27 دن ہمیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے حافظ قرآن سناتا ہے, اللہ کے قرآن کی تلاوت سناتا ہے, اور ہم اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں. آج کل آپ گھر شر بناتے ہوں گے, مستری کی دیہڑ کیا ہے, 2000 ہوگی تقریباً, رمضان ہے 2000, اور مزدور 1500. جو 40-50 اینٹیں دن کو لگائے اسے 2000, 1500, اور جو 300 بندے کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ کا پورا قرآن سنائے اسے ہم کتنا دیتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ آپ اتنے بڑے دل کے بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ حفاظ کی خدمت کے لیے جیل میں جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن چلے بھی جائیں تو پھر آگے انتظامیہ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. پھر انتظامیہ کے 10 لوگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کتنے پیسے, اور اتنے پیسے مولویوں کو دے دیں, سارے 10,000 دے دیں. میں تو کہتا ہوں اس سے بھی کم دیا کریں. فالے جو ان ہاتھوں کو جو قرآن والوں اور علم والوں کی خدمت کے لیے کانپتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی حافظ قرآن کا نکاح پڑھاتے نا, تو اگر کوئی حافظ قرآن یہ کہہ دیتا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, تو سرکار پتہ ہے کیا فرماتے, سرکار فرماتے اگر اور کچھ نہیں ہے نا تو جو صورتیں قرآن کی تجھے یاد ہیں وہ پڑھ دے, محمد مہر میں وہی قبول فرما دے. یہ شان ہے قرآن والوں کی. اور جب غزوہ احد ہوئی تو شہیدوں کے جنازے ہوئے, تو کچھ ایسے تھے جن کے جنازے اکٹھے پڑھنے تھے, تو سرکار نے پتہ ہے کیا فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جنازے اکٹھے پڑھنے لگے ہیں, لیکن یہ دھیان رکھنا سب سے آگے اس کو رکھنا ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن زیادہ ہے. یہ شان ہے حفاظ کی. اور ہم حفاظ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, 27 دنوں کے بعد مشورے کے بعد دکان سے نہیں کسی پھٹے سے جا کے 150 والا رومال خریدا اور 700 والا سوٹ خریدا اور آ کر پھر اعلان کرایا کہ یہ جناب ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ سلوک ہے ہمارا قرآن والوں کے ساتھ, یہ سلوک ہے ہمارا قرآن والوں کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو, بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم جب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو ہم پھر پہلے سوچتے ہیں ہائے ہماری کمائی اس کے پاس چلی جائے گی. اللہ فرماتا ہے تمہاری کمائی نہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, دیا ہم نے ہے تو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دے. اور قرآن نے پھر واضح بیان کیا ہے, قرآن نے واضح بیان کیا. قرآن کہتا ہے جب اللہ کی راہ میں کوئی دینے لگتا ہے نا تو 2 قوتیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں.
ایک شیطانی قوت، ایک رحمانی قوت۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں دینے لگتا ہے تو شیطانی قوت کہتی ہے نا 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 نا، تیرے پاس تو ہے یہ 1000، تیرے پاس تو ہے یہ 1500، اگر تو نے یہ بھی اس کو دے دیا تو پھر تیرے پاس کیا رہے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔ لیکن اس ٹائم ایک اور قوت آواز دیتی ہے، اور وہ قوت رحمانی قوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تجھے کہہ رہا ہے کہ تو اجڑ جائے گا، اگر تو یہ اللہ کی راہ میں دے گا تو برباد ہو جائے گا، لیکن اے میرے بندے میں کہہ رہا ہوں ایک بار میری راہ میں دے کر دیکھ، اجڑے گا نہیں، ایک بار میری راہ میں دے کر دیکھ، ایک بار میری راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ، تیرے گناہ بھی معاف فرما دوں گا اور تیرے رزق میں بھی اضافہ فرما دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑھتا ہے تو پھر ہم خرچ کیوں نہیں کرتے؟